اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک میں سوچتا رہا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر مسحری پر آ گرا۔ لعنت ہے اس پاگل خانے پر، بوڑھا زرگام کچھ بتائے یا نہ بتائے، میں کل یہ کھنڈر چھوڑ دوں گا۔ بعد میں جس انداز میں بھی زندگی گزارنی پڑے، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد خاصی سکون کی نیند آئی تھی۔ ساری رات شاید کروٹ بھی نہیں بدلی۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو ذہن پر بڑا خوشگوار تاثر تھا، بدن ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ انگڑائی لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ اب محسوس ہوا کہ نہ صرف ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بلکہ بدن پر جگہ جگہ ایسی بندشیں ہیں جو بظاہر محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہلنے جلنے کی کوشش کی جائے تو اسے ناکام بنا سکتی ہیں۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کس نے باندھ دیا تھا مجھے اور کیوں؟ میں نے گردن گھمانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ سر کے دونوں طرف بھی ایسی رکاوٹیں کر دی گئی تھیں کہ گردن نہ ہلائی جا سکے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا اور صاف اندازہ ہو گیا کہ میں اس کمرے میں نہیں ہوں جس میں پچھلی رات سویا تھا۔ لیکن میں یہاں کیسے آ گیا اور یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ عجیب سی بے بسی محسوس ہونے لگی تھی، اور پھر اسی وقت زرگام کی کری آواز کانوں میں گونجی۔ کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں چونک پڑا لیکن گردن گھما کر زرگام کو نہیں دیکھ سکا، اور اسی وقت زرگام کا چہرہ میرے چہرے کے مقابل آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کے چہرے میں تبدیلی تھی جو بڑے بڑے شیشوں والی عینک سے ہوئی تھی، جو اس کی منحوس آنکھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں اپنے بدن میں خصوصی توانائی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ میری بات کا جواب دو، بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیوں باندھ دیا ہے؟ میں نے گراتے ہوئے پوچھا۔ او تم بضد تھے نا کہ تمہیں سارے حالات سے آگاہ کر دیا جائے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے اور مجھے میرے کمرے سے کیسے لایا گیا؟ بے ہوش کر کے۔ بہرحال تمہیں یہاں آنا ہی تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسی عمارت کا تہہ خانہ، لیکن میں نے اس میں ترمیمیں کرائی ہیں۔ یہ میری لیبارٹری ہے۔ لیبارٹری؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں لیبارٹری۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ بہت کم لوگ ڈاکٹر زرگام کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر زرگام؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں ڈاکٹر زرگام، آنکھوں کا ماہر۔ میں نے آنکھوں کی متعدد بیماریوں کے علاج دریافت کیے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو میرے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ میری لیبارٹری پر کئی بار چھاپے مارے گئے اور مجھے کبھی سکون سے کام نہیں کرنے دیا گیا، مگر تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے بارے میں پوری تفصیل سنو۔ یہ تو تمہاری سب سے بڑی خواہش تھی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے آنکھوں کی متعدد بیماریوں کے علاج دریافت کیے اور انہیں عام کر دیا۔ یہ جو آنکھیں بدلنے کے آپریشن عام ہو گئے ہیں، یقین کرو ان کا بنیادی تصور میں نہیں دیا تھا، لیکن ہر تعمیر کے لیے پہلے قربانیاں دینا ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے مؤثر علاج کے لیے مجھے انسانی آنکھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے میں نے مردہ انسانوں کی آنکھیں خریدنا شروع کر دیں۔ عام طور سے لاوارث مرنے والوں کی آنکھیں مل جایا کرتی تھیں، لیکن موت کے بعد بینائی پر جو جھلی چڑھ جاتی تھی وہ میرے اس منصوبے کے لیے ناکارہ تھی، جس پر میں نے سوچا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بے اندازہ دولت خرچ کر کے بھی انسانی آنکھیں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ دوسری طرف میں اپنے تجربے کے لیے پاگل تھا، اور اسی جنون کے عالم میں میں نے ایک زندہ انسان کی آنکھیں نکال لیں۔ لیکن عجب قانون ہے، عجیب لوگ ہیں۔ میری کوششوں سے بے شمار ایسے انسانوں کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی جو اندھے ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میں نے انہی کے فائدے کے لیے صرف ایک انسان کی آنکھیں ضائع کر دیں، اور پھر دنیا میری دشمن ہو گئی اور میری زندگی دو بھر کر دی گئی۔ بالآخر مجھے اس دنیا کو خیر بات کہنا پڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد میں لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کام کرنا بند کر دیتا۔ میں کوئی کلاش انسان نہیں ہوں، ساری زندگی عیش و عشرت سے بسر کر سکتا ہوں، لیکن تم جانو شوق کا نشہ اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ آسانی سے زائل ہو جائے۔ میں اپنے تجربات کو اس حد تک وسعت دینا چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کی بینائی دے سکوں جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، جس کی آنکھوں کی شریانیں نہ ہوں، جس طرح پلاسٹک کے دوسرے اعضاء بنا لیے گئے ہیں جن میں ہاتھ پاؤں، یہاں تک کہ نازک ترین اعضاء یعنی دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ شامل ہیں، اور وہ انسانی زندگی کے تار قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح مصنوعی آنکھیں بنانا چاہتا تھا تاکہ ہم ان آنکھوں کے محتاج نہ رہیں جو عطیہ کے طور پر دی جاتی ہیں، لیکن یہ دنیا والے کسی اچھے کام کی اس وقت تو تعریف کر دیتے ہیں جب وہ پورے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی تکمیل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہو تو اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت سے مسائل میں اس لیے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تعاون نہیں ملتا، لیکن میرا نظریہ مختلف ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے،
دنیا سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، جو کرنا ہے کر ڈالو۔ چنانچہ میں نے آبادیوں کی گہما گہمی سے دور کھنڈرات کا انتخاب کیا اور یہاں اپنی تجربہ گاہ قائم کی۔ مجھے زیادہ معاونوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، چنانچہ میں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ میری بچی شرمین بھی تھی، یہی میری معاون، یہی میری اسسٹنٹ، جو بھی سمجھو۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن مسئلہ وہی تھا، یعنی انسانی آنکھوں کی ضرورت۔ بالآخر میں نے ایسے دو انسانوں کا انتخاب کیا جو دنیا کی سرد مہری سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ معاشی مسائل نے انہیں خودکشی کی منزل تک لا پھینکا تھا، وہ مر جانا چاہتے تھے۔ تب میں نے ان سے سودا کیا، میں نے ان سے ان کی آنکھیں خرید لی، بھاری رقم کے عوض۔ اس دولت نے ان کے بچوں کو اچھا مستقبل فراہم کر دیا اور میں نے ان کی زندگی بھی نہ برباد ہونے دی۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور وہ دونوں میرے معاون ہیں۔ تم سمجھ گئے ہوگے، یعنی گونی اور چمبا۔ اور اس کے بعد مسٹر آصف، اس کے بعد میں نے اپنی آنکھیں بھی تجربے کی نظر کر دیں۔ میں اپنے کام میں اس سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ، فلاح انسانیت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا دی جا سکتی ہے کہ میں نے اپنی کائنات تاریک کر لی۔ اب بھی لوگ میرے خلوص پر شک کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں کیا کروں، سوائے اس کے کہ جائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع نہ کروں۔ اور یہی ہوا تھا۔ میں نے شہر جا کر ایک انسان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی آنکھیں نکالی تھیں، لیکن اس جرم میں میں پکڑا گیا۔ دنیا کو تو میں نے اصلیت کی کوئی ہوا نہ لگنے دی۔ ہاں، مجھے سزائے موت ضرور سنا دی گئی۔ نکلنا تو تھا ہی، میں نے سوچا کہ کوئی ساتھی بھی مل جائے، سو میں نے تمہارے انتخاب کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب دیکھو نا، میرے دو کام ہو گئے، ایک ساتھی بھی مل گیا اور اپنے تجربے کے لیے دو آنکھیں بھی۔ کیا مطلب میں اچھل پڑا؟ انسانیت کی فلاح کے لیے میرے دوست، کیا بکواس ہے؟ میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ تھوڑی سی فراغ دلی سے کام لو، غور تو کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں میرے تجربے کا آخری مرحلہ پورا کر سکیں تو اس سے سینکڑوں ایسے لوگوں کو روشنی مل جائے گی جنہوں نے کبھی یہ دنیا نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی باغوں میں کھلتے ہوئے پھولوں کے رنگ نہیں دیکھے، جنہوں نے کبھی معصوم بچوں کی مسکراہٹیں نہیں دیکھی، کائنات کی سب سے انمول چیز بینائی جس سے وہ محروم ہے۔ تمہاری آنکھیں ان کے درد کا درما بن جائیں تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تم سزائے موت کے مجرم تھے، تم تو موت اپنا چکے تھے، پھر اگر میں تمہاری زندگی میں تھوڑا سا خلا پیدا کر رہا ہوں تو تم اس سے اس قدر منحرف کیوں ہو رہے ہو؟ خود کو اس تجربے کے لیے وقف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کامیاب ہو گیا تو تعاون کرنے والوں میں تمہارے نام کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ تم بھی انسانوں کے محسن کہلاؤ گے، لیکن آنکھوں کے بغیر زندگی کا تصور بے حد بھیانک ہے۔ تم ہمیشہ اندھے نہیں رہو گے دوست، تمہاری بینائی واپس مل جائے گی۔ تم نے دیکھا کہ میں خود بھی اسی کیفیت میں ہوں۔ تمہارا تجربہ ہماری آنکھوں کے دو گڑھوں کو پر کر دے گا۔ بوڑھے کی آواز میری سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں متحیر بھی تھا۔ بھلا یہ اندھا بوڑھا یہ تجربات کیسے کر رہا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بھی داؤں پر لگا دی ہیں، کیسی انوکھی بات ہے۔ تم نے اب تک ایک دلیر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے آصف۔ میں چاہتا ہوں تم اب بھی اسی انداز سے پیش آؤ اور خوشی خوشی اپنی آنکھیں عطیہ کر دو۔ تم یہاں رہو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم تینوں کو سب سے پہلے آنکھیں واپس کروں گا۔ میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ سب کچھ بے حد عجیب تھا۔ آنکھیں کھونے کا تصور بڑا ہی اذیت ناک تھا۔ بھلا آنکھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہا جا سکتا ہے؟ بوڑھا پاگل، کیا ضروری ہے کہ اپنے تجربات میں کامیاب رہے؟ وہ دونوں بیچارے اندھے جو زندگی گزار رہے تھے وہ افسوسناک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انتظار کرنا پڑے اور بوڑھا کامیاب ہو یا نہ ہو۔ تم نے کیا سوچا؟ بوڑھے کی آواز بھرائی۔ کیا تم مجھے سوچنے کا موقع دو گے؟ فیصلے لمحوں میں کیے جانے چاہیے، ان کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ فیصلہ، میں نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ آصف خان، میں نے تمہیں جس انداز میں پایا تھا اس کے لیے میں نے سوچا کہ تم جیسا دلیر انسان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہ تم خود کو مردہ ہی تصور کرو۔ تب میں تمہیں رائے دیتا ہوں کہ میرے دوست، پہلے مجھے ختم کر دو اور اس کے بعد میری آنکھیں نکال لو۔ نہیں، تم اس قدر مایوس نہ ہو۔ ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں کہ جب تک تم دنیا دیکھنا چاہو گے دیکھ سکو گے، وقتی طور پر صحیح، مصنوعی طور پر صحیح۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرو، لیکن تم مجھے تھوڑا سا وقت تو دو۔ تم نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے؟ نہیں آصف، میں اپنی سانسوں کے بارے میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں؟ موت کا تو کوئی وقت تعین نہیں ہوتا، پھر ہم انتظار میں وقت ضائع کیوں کریں؟ جو کام کرنا ہے جلد از جلد کر لیا جائے۔ بکواس مت کرو، مجھے کھول دو۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم اس خوبصورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ میری زندگی میں یہ آپریشن بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ تم رضاکارانہ طور پر خود کو اس کے لیے پیش کر دیتے، لیکن تم اتنے فراغ دل نہیں ہو جتنا میں سمجھتا تھا۔ مجھے اجازت دو کہ میں اپنا کام کروں۔
اس کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گیا۔ یہ سب کچھ توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ظاہر ہے میں بزدل انسان نہیں تھا، میں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا، لیکن اس وقت جب زندگی سے محبت ہوئی تو یہ تکلیف دہ درد شروع ہو گیا۔ آنکھوں کے بغیر تو کچھ نہیں، اندر رہ کر زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ اور اب جب کہ یہ بوڑھا خبیث اپنی مقصد براری کے لیے مجھے زندگی کے بدترین لمحات سے آشنا کرنے والا تھا تو میں ہر قیمت پر اس سے بچاؤ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی گردن کے گرد کسی ہوئی بندشوں کو توڑنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی، لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح مجھے باندھا تھا اس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے میرے بدن کے کون کون سے حصوں پر زخم آئے، لیکن میں اس وقت تک جدوجہد کرتا رہا جب تک سکت رہی۔ پھر میرا ذہن جواب دینے لگا۔ بوڑھا کتا نہ جانے کون سے کاموں میں مصروف تھا۔ پھر نیم غنودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنے بازوؤں میں انجیکشن کی چبھن محسوس کی۔ ہلکی سی میرے منہ سے نکلی اور اس سے بعد کی کیفیت عجیب تھی۔ پتہ نہیں جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھا۔ ہاں البتہ جب مکمل طور پر ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ رات؟ یہ کیسی رات تھی، میں نے سوچا۔ پھر مجھے بوڑھا خبیث یاد آ گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں اینٹھن سی محسوس کی۔ ایک بار پھر میں نے بندشوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن بندشیں تو اب میرے گرد نہیں تھیں۔ سر بھی ہلا سکتا تھا، ہاتھ پاؤں بھی ہلا سکتا تھا۔ شاید رات کا آخری پہر تھا، ورنہ اس قدر گھور تاریکی۔ میں نے پلکیں جھپکانے کی کوشش کی اور اچانک میری گھگی بند گئی۔ یہ کیا ہے؟ میری پلکیں آنکھوں کے ان ڈیلوں کو محسوس نہیں کر رہی تھیں جن میں بینائی ہوتی ہے۔ دہشت زدہ ہو کر میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ٹٹولی اور آنکھوں کے گڑوں میں خون کی چپاہٹ میری انگلیوں سے ٹکرائی، اور پھر میرے حلق سے جو آواز نکلی وہ بڑی دہشتناک تھی۔ نہیں، یہ کیا کیا تو نے؟ کتے زرغام کتے، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میری آنکھیں! میرے دماغ سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا۔ جو چیز میرے سامنے آئی میں اسے نیست و نابود کرنے پر تل گیا۔ شیشے توڑنے کی آوازیں، میز کرسیوں کا شور، اور پھر میں سامنے کی دیوار سے ٹکرایا اور اسے ٹٹول کر دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے بدن میں اس وقت بے پناہ قوت تھی۔ میں نے دروازے کو جھنجھوڑ ڈالا اور پھر میرے بدن کی بھرپور طاقت نے دروازہ توڑ دیا۔ زرغام تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ کتے، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میری آنکھیں مجھے واپس دے دے، میں کہتا ہوں میری آنکھیں مجھے واپس دے دے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں تجھے ایسی موت مار دوں گا کہ تو سوچ بھی نہ سکے۔ میں نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور روندے منہ گر گیا۔ میرا سر زور سے کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور ذہن پھر تاریکیوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کب تک، لیکن زندگی تھی تو ہوش میں آ گیا، اور ذہن جاگا تو کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس طرف کان لگا دیے۔ یہ اسی ذلیل بوڑھے کی آواز تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، نہیں اسے پائپ سے خوراک دو، ہوش میں لانا ٹھیک نہیں، ابھی وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو حکم سر، کیا اس کی آنکھوں پر دوا لگا دی جائے؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی شریانیں بند کر دی ہیں، آنکھوں کے گڑے بالکل بے جان ہیں، اسے تکلیف محسوس نہ ہوگی، لیکن بس اسے ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ بہت بہتر جناب، دوسرے شخص کی آواز سنائی دی، اور پھر کوئی مجھے نزدیک آتا محسوس ہوا۔ میرے دانت ایک دوسرے پر بھنج گئے۔ میں نے اس کے قدموں کی چھاپ کو محسوس کیا، اور جوں ہی آنے والا میرے قریب آیا، میری دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑیں، اور وہ بے ساختہ چیخ کے ساتھ شاید دوسری طرف الٹ گیا۔ میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ در حقیقت آنکھوں کے خالی حلقوں میں کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھے کتے نے میری آنکھیں نکال کر کوئی ایسی دوا ان حلقوں میں لگا دی تھی جس سے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بدن میں توانائی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے بوڑھے زرغام کی آواز سنی، چمبا کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ نہیں جناب، شاید وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ زرغام نے مخصوص انداز میں منہ اٹھا کر فضا میں سونگھنے کی کوشش کی، اور پھر اس نے مجھے آواز دی، آصف خان، کیا تم نے چمبا کو نقصان پہنچایا ہے؟ میرے نزدیک آ کتے دھوکے باز، کیا تو مجھے اس لیے جیل سے نکال لایا تھا؟ دیکھ سن، مجھے میری آنکھیں واپس کر دے، ورنہ میں تجھے کتے کی موت مار دوں گا۔ میں نے دونوں ہاتھ خلا میں چلاتے ہوئے کہا۔ تب اچانک میرے ہاتھ کسی کے جوم سے ٹکرائے اور میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ بوڑھا زرغام ہی تھا۔ کتے، میں نے اس کی گردن ٹٹولی اور اپنی گرفت میں لے لی۔ جب بوڑھے زرغام کے چوڑے ہاتھ میری کلائیوں پر آ جمے اور اس نے نہایت اطمینان سے اپنی گردن میری گرفت سے چھڑا لی، آصف خان، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ایک خوبصورت مستقبل کے لیے تم تھوڑے سے عرصے کے لیے تاریکی برداشت کر لو۔ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں نے دانت بھینچ کر اس کا لباس کھینچا۔ اچھا تو مار ڈالو،
اس نے سرد لہجے میں کہا اور اپنی جد و جہد کرنے لگا، لیکن جیل کی موٹی سلاخوں کو موم کی طرح توڑ دینے والا، زمین میں 1 فٹ گہرے گڑے ہوئے آئینی جنگلے کو اکھاڑ پھینکنے والا میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو پکڑے اور دوسرا ہاتھ میری کمر میں ڈال کر مجھے اٹھایا اور کاندھے پر ڈال لیا، اور پھر نہایت اطمینان سے بستر پر آ پٹکا۔ اگر تم شرافت سے باز نہ آئے تو اب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کے گڑھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، میں جانتا ہوں، اور اب بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں کسی بھری پوری بستی میں چھوڑ آؤں گا اور پھر تم ایک اندھے کی حیثیت سے بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہ کر سکو گے۔ بوڑھے نے جس طرح میری جد و جہد کو ناکام بنا دیا تھا، اس سے یہ احساس تو یقیناً پا گیا تھا کہ میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرا دل چاہا کہ میں بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کر رہا تھا میں، لیکن یہ شان مردانگی کے خلاف تھا۔ چنانچہ دل گھونٹ کر رہ گیا۔ چند ساتھ خاموشی رہی، پھر زرغام کی آواز سنائی دی، اگر تم نے فیصلہ اسبات میں کیا ہے تو پھر مجھے بتا دو۔ اگر تم اب بھی کوئی جد و جہد کرنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے تمہاری جد و جہد تمہیں آنکھیں نہیں دے سکے گی، سوائے اس کے کہ میں تمہیں عدم تعاون کرنے والوں میں شمار کروں گا۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ سب چلے گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زندگی چلی جاتی تو کوئی غم نہ تھا، لیکن آنکھوں کے بغیر زندگی بیکار تھی، اور اب کوئی جد و جہد بھی بیکار ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر کیا زندگی کو گونی اور چمپا کی طرح ہی گزارا جائے؟ بڑی غلطی ہو گئی۔ اے کاش اس سے تو موت ہی آ جاتی۔ شاید زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ آنسو نہ جانے کہاں سے نکلے تھے دیر تک۔ یہ نمکین پانی بڑا ہی وزنی ہوتا ہے، ذہن پر اس طرح چھا جاتا ہے جیسے منو بوجھ بہہ جاتا ہے تو طبیعت کیسی سبک ہو جاتی ہے۔ رونے سے میں بھی کیسے خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا تھا، اور پھر میں سنجیدگی سے آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ زندگی کی جو امنگ سینے میں جاگی تھی وہ تو اب ختم ہو گئی۔ اب اس بیکار بوجھ کو لیے جگہ جگہ گھٹتے رہنا کیا معنی رکھتا؟ بہتر یہی ہے کہ اسی ویران کھنڈر میں دوسروں کی مانند زندگی گزار دی جائے۔ بڑی مایوسی، بڑی بددلی چھا گئی تھی میرے ذہن پر، اور پھر میں اپنے اس فیصلے پر اٹل ہو گیا۔ چنانچہ مجھے خوراک دی گئی تو میں نے خاموشی سے قبول کر لی۔ ٹٹول کر کھانا کھایا، پانی پیا اور پھر لیٹ گیا۔ اور پھر جب میں نے کئی دن تک کوئی حرکت نہ کی تو جیسے بوڑھے زرغام کو میرے اوپر اعتبار آ گیا۔ 5ویں یا 6ٹھے دن اس نے نرم لہجے میں مجھے مخاطب کیا، آصف، کھنڈرات کے حصوں میں چہل قدمی کیا کرو، آواز کے سہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ میرا خیال ہے تم بہت جلد اس کے عادی ہو جاؤ گے۔ جتنا وقت تاریکی میں گزرنا ہے ایک جگہ پڑے گزارنے سے کیا فائدہ؟ چلنے پھرنے سے بدن میں قوت بھی رہے گی۔ ٹھیک ہے مسٹر زرغام، آپ مجھے میرا کام بتا دیں، میں کیا کروں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ گونی اور چمپا کی مانند کوئی کام میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں مسٹر زرغام؟ احمقانہ انداز میں نہ سوچو، تمہاری حیثیت ان سے مختلف ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے انہیں ان کی زندگی کی پوری قیمت ادا کر دی تھی جبکہ تم میرے دوستوں میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ اس انداز میں تعاون نہیں کیا جیسا میں چاہتا تھا، پھر بھی میں تم سے انسیت رکھتا ہوں۔ یہاں سکون سے رہو میرے دوست، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور میں صرف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے خلاف میرے دل میں جو نفرت تھی اسے تو کوئی نہیں نکال سکتا تھا، لیکن میں خاموشی کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ خود کو ذلیل و خوار کرانے سے کیا فائدہ؟